السلام علیکم۔ ایک لکڑہارے کی کہانی۔ ایک لکڑہارا روز رات میں چھپ کے جاتا تھا جنگل میں لکڑی کاٹنے۔ روزانہ اسی طرح وہ کرتا تھا کہ لکڑی کاٹنے جاتا تھا اور اس کے بعد وہ چھپا کے صبح ہونے سے پہلے لکڑی لے کر اپنے گھر پہ پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لکڑہارا گیا جنگل میں، لکڑی کاٹ رہا تھا اور صبح جب گھر لوٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک بچے کی آواز آ رہی رونے کی۔ لکڑہارا پہنچتا اس جگہ پہ، دیکھتا ہے ایک بچی جو ہے رو رہی ہے۔ لکڑہارا اس بچی کو اٹھاتا ہے اور اپنے گھر پہ لے کر آ جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتا ہے، لکڑہارا بچی سے بڑا محبت کیا کرتا تھا اور اس کی بیوی کم، لیکن اس بچی کے آنے سے لکڑہارا کا جو ہے دن پھر جاتا ہے اور لکڑہارا جو ہے بہت امیر آدمی ہو جاتا ہے، جنگل کا ٹھیکہ لیتا ہے، جنگل کی لکڑیاں کٹواتا ہے، اس کا کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لکڑہارا جو ہے وہ خوب ترقی پہ جانا شروع ہو جاتا ہے جب سے وہ بچی آتی ہے۔ جب بچی 11 سال کی ہو جاتی ہے تو بچی جو ہے ایک دن خواب میں سو رہی ہوتی ہے، اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ اتنے میں لکڑہارا بھی آ جاتا ہے۔ لکڑہارا دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو، لکڑہارا کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیا بولا میری بیٹی کو؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں بولا۔ پھر اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی تھی؟ لکڑہارا اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا کہ بابا جان، میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا تھا، اس لیے آنکھ سے آنسو آ رہی تھی۔ بولا کوئی بات نہیں بیٹا۔ اس کے بعد لکڑہارا اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی بیٹی دیکھتے 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 وہ 17 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے کلثوم۔ وہ ایک دن جو ہے جنگل میں جاتی ہے گائے چرانے۔ جب وہ گائے چرا رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک شخص جو ہے گھوڑے پہ سوار آ رہا ہوتا ہے، وہ تھا شہزادہ۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ شہزادہ کو دیکھتی ہے، اس کے بعد وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے، وہ شہزادہ ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد وہ آتا ہے شہزادی کے پاس۔ شہزادی کی خوبصورتی دیکھ کر، لکڑہارا کی بیوی ایک شہزادی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کے وہ شہزادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس آ کے بولتا ہے کہ مجھے جو ہے، کہتا ہے مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس گائے ہے، اگر دودھ پینا ہے تو تم کہہ دو، میں ابھی پلا دیتی ہوں۔ بولتا نہیں، مجھے پانی پینا ہے۔ تو بولتی کچھ دور کے فاصلے میں میرا گھر ہے، تم وہاں چلو۔ وہ اس کی لکڑہارا کی بیٹی اس کو لے کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ماں کو کہتی کہ ماں، ایک شخص آیا ہے جو بہت پیاسا ہے۔ اس کی ماں بولتی ٹھیک ہے۔ ماں پانی لے کر جاتی ہے۔ ماں جب شہزادہ کو دیکھتی ہے تو ماں حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنا خوبصورت انسان اور سونا چاندی اور ہیرے کی جواہرات پہنا ہوا یہ شخص ہے کون؟ خیر وہ دیکھ کے شہزادے کی خوبصورتی دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شہزادہ پانی پیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے شہر جب جاتا ہے، شہزادہ جانے کے بعد شہزادہ اب سوچتا ہے کہ میں اس سے کیسے شادی کروں، کیونکہ یہ لکڑہارے کی بیٹی ہے، میرا باپ بادشاہ ہو تو کبھی مانے گا ہی نہیں۔ وہ اس سوچ میں جو ہے نا بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، اپنے عزیزوں سے مشورہ کرتا ہے۔ اس کا ایک جگری دوست ہوتا ہے وزیر کا بیٹا، اس سے بھی مشورہ کرتا ہے، وہ بھی اس کو کچھ جواب نہ دے پاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کافی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ بادشاہ جو بڑے بڑے حکیم کو بلا لیتا، سب کو بلا لیتا، اس کی بیماری کی کوئی وجہ کسی کو بھی نہیں پتہ لگتی کہ اس کو مرض کیا ہے۔ وزیر کا بیٹا ایک دن اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ ابا جان، اس کو محبت ہو گئی ہے۔ وزیر پوچھتا ہے کس سے؟ کہتا ہے کہ لکڑہارا کی بیٹی سے، اور یہ اس سے شادی کرے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر بھی پریشان، میں بادشاہ سے کس طرح بات کروں؟ پھر بھی وزیر ہمت رکھ کر جاتا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ ماجرا ہے۔ تو بادشاہ بولتا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ محبت کرتا ہے تو ہم اس سے شادی کرا دیں گے۔ بادشاہ جاتا ہے، لکڑہارا کی بیٹی کو دیکھتا ہے، دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ایک دم شہزادی کی طرح خوبصورت۔ بولتا ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ بادشاہ اس کے بعد اپنے بیٹے کا شادی کرا دیتا ہے اور شادی کرا کے ہنسی خوشی